ناظرین آداب، میں جرار احمد اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تعلیم و تربیت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ریسرچ پیراڈائم ان ایجوکیشن۔ تعلیم میں تحقیقی نمونے یعنی ریسرچ پیراڈائم ان ایجوکیشن، مقداری، معیاری اور مخلوط تحقیق۔ تعلیم میں 3 طرح کے تحقیقی نمونے ہیں: مقداری، معیاری اور مخلوط تحقیق۔ پوری ریسرچ کا تانا بانا اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہیں سے یہ بات طے کی جاتی ہے کہ کس تحقیق میں سیمپل سائز کتنا ہوگا، شماریاتی تکنیک کیا ہوں گی، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ریسرچ کا پورا تانا بانا انہی 3 باتوں کی طرف گھومتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ریسرچ پیراڈائم کا مفہوم اور تعلیمی تحقیق میں اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ مختلف تحقیقی پیراڈائمز جیسے مقداری، معیاری اور مخلوط طریقۂ تحقیق کی شناخت اور بنیادی خصوصیات بیان کر سکیں گے۔ وجودیات، علمیات اور مخلوط طریقۂ تحقیق کے نقطۂ نظر سے مختلف پیراڈائمز کا موازنہ کر سکیں گے۔ تعلیمی تحقیق میں اثباتیت، تشریحیت، عملیت اور تعمیریت کے کردار کو سمجھ سکیں گے۔ مختلف تعلیمی تحقیقی سیاق میں مختلف پیراڈائم کا اپنی ضرورت کے مطابق اطلاق کر سکیں گے۔ تحقیقی موضوع اور مسئلے کی بنیاد پر مناسب پیراڈائم کے انتخاب کی توجیہ بیان کر سکیں گے۔ تو آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریسرچ پیراڈائم کیا ہے۔ وہ نظریاتی فریم ورک یا نقطۂ نظر ہے جو تحقیق کے پورے عمل کو منظم اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ تحقیق کیسے کی جائے، حاصل شدہ معلومات کی تشریح کیسے ہو اور نتائج کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ ریسرچ پیراڈائم دراصل حقیقت، علم اور تحقیقی طریقوں کے بارے میں محقق کے بنیادی نظریات اور مفروضوں کی عکاسی کرتا ہے۔ حقیقت یعنی انٹولوجی، واٹ ایگزسٹ یعنی کیا چیز موجود ہے۔ ویو آن نیچر آف ریئلٹی، جو چیز موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کس نوعیت کی ہے۔ اسی طرح سے علمیات یعنی ایپسٹیمولوجی، پرسیوڈ ریلیشن شپ ود نالج، آر وی پارٹ آف نالج آر ایکسٹرنل ٹو اٹ، کیا ہم علم یا معلومات کا حصہ ہیں یا صرف باہری طور سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے تحقیقی طریقے، ہاؤ وی گو اباؤٹ ڈسکورنگ اینڈ کریٹنگ نالج، کہ ہم کس طرح سے تحقیق کرنے والے ہیں، معلومات کی تشکیل کیسے کریں گے، کس طرح سے ہم تلاش کریں گے اور کس طرح سے نئے علوم کی تشکیل کریں گے۔ ان تمام باتوں کو میتھڈولوجی کے ذریعے سے، طریقہ کار کے ذریعے سے پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں ریسرچ پیراڈائم کے بنیادی اجزاء۔ تو بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ پہلے جز پر بات کرتے ہیں۔ پہلا جز ہے آنٹولوجی، حقیقت کی نوعیت۔ آنٹولوجی اس بات کا مطالعہ ہے کہ حقیقت کی نوعیت کیا ہے۔ یہ سوالات اٹھاتا ہے کہ آیا حقیقت معروضی ہے اور آزادانہ طور پر موجود ہے، یا یہ موضوعی ہے اور افراد کے تجربات اور سماجی سیاق و سباق کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً کیا سائنسی قوانین ہر جگہ یکساں ہیں، یا ثقافتی اور سماجی عوامل انہیں متاثر کر سکتے ہیں۔ دوسری مثال کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں، کیا حقیقت ایک ہے یا ہر فرد اپنی منفرد حقیقت رکھتا ہے۔ علمیات کی اگر بات کریں تو علمیات علم کی نوعیت اور حصول پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ علمیات
اس بات کا مطالعہ ہے کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں اور ہمیں حقیقت کا علم کیسے ہوتا ہے۔ اس میں یہ سوال شامل ہوتا ہے کہ آیا علم تجربات اور مشاہدات کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ سماجی اور ثقافتی تناظر میں تشکیل پاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا تحقیق میں معروضی حقائق دریافت کیے جا سکتے ہیں؟ کیا حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے ذاتی تجربات کو بھی اہمیت دینی چاہیے؟ ناظرین، آئیے اب طریقہ کار پر بات کرتے ہیں۔ طریقہ کار تحقیق کے علمی طریقوں کو بیان کرتا ہے کہ ڈیٹا کس طرح اکٹھا کیا جائے گا، تجزیہ کیسے ہوگا اور نتائج کیسے اخذ کیے جائیں گے، جو کہ ایک تحقیق کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تحقیق کے نقطہ نظر کے لحاظ سے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، جیسے اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی، ٹیکنیک کیا ہوگی، کون سے آلات کا ہم استعمال کریں گے۔ ناظرین، آئیے اب ریسرچ پیراڈائم کی اہمیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ تحقیقی پیراڈائم کسی بھی تحقیق کی بنیادی اصول اور طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ تحقیق کے فلسفیانہ پس منظر، ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کے تجزیے کے طریقوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تعلیمی تحقیق میں مختلف تحقیقی پیراڈائم کو اپنانا محققین کے لیے کئی پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 1، تحقیقی ڈیزائن میں مددگار۔ تحقیقی پیراڈائم محقق کو مناسب طریقہ کار، تحقیق کے مراحل اور موزوں تکنیکوں کے انتخاب میں مدد دیتا ہے کہ کون سی تکنیک آپ کی تحقیق کے لیے یا محقق کے تحقیق کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہوگی۔ ڈیٹا کی تشریح، یہ تحقیق کے دوران حاصل شدہ ڈیٹا کو سمجھنے اور سیاق کے مطابق اس کی وضاحت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فلسفیانہ اور اخلاقی وابستگی، ہر تحقیقی پیراڈائم محقق کی فکری وابستگی، فلسفیانہ نقطہ نظر اور اخلاقی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ متعدد نقطہ نظر کی گنجائش، تعلیمی میدان میں تحقیق مختلف نظریات، طریقوں اور مشاہدات پر مشتمل ہوتی ہے۔ تحقیقی پیراڈائم ان تمام جہتوں کو سمو کر تحقیق کے دائرہ کار کو وسیع کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو تعلیم میں 3 بڑے پیراڈائمز ہیں: مقداری، معیاری اور مخلوط۔ مقداری تحقیق عددی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور عمومی نتائج حاصل کرنے کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر معیاری تحقیق کی بات کی جائے تو یہ ڈیٹا کی گہرائی سے بصیرت حاصل کرنے اور مخصوص یا خاص سیاق کو سمجھنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اگر ہم مخلوط تحقیق یعنی مکسڈ ریسرچ کی بات کریں تو یہ مقداری اور معیاری دونوں نقطہ نظر کے فوائد کو یکجا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب تینوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مقداری تحقیق کے حوالے سے۔ مثبتیت، اس نظریے کے مطابق حقیقت معروضی، قابل مشاہدہ اور سائنسی قوانین کے مطابق چلتی ہے۔ تحقیق کا مقصد تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر علم حاصل کرنا ہے۔ جب بھی تحقیق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے یا سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخر تحقیق ہے کیا، تو کہیں نہ کہیں اس تحقیق کی تعریف میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ تحقیق سائنسی قوانین کے مطابق چلتی ہے اور تحقیق کا مقصد تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پوسٹ پازیٹیوزم کی اگر بات کریں تو یہ نظریہ تسلیم کرتا ہے کہ تحقیق میں مکمل معروضیت حاصل کرنا ممکن نہیں، لیکن سخت سائنسی طریقوں سے حقیقت کے قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں مقداری تحقیق کے مقاصد کیا ہیں، کن وجوہات کو، کن باتوں کو یا کن مقاصد کو ذہن میں رکھ کر مقداری تحقیق کی جاتی ہے۔
مثالی اصول دریافت کرنا اور تجرباتی شواہد کی بنیاد پر حقیقت کو پرکھنا یہ مقداری تحقیق کا مقصد ہوتا ہے، اور منظم مشاہدات اور اعداد و شمار کے تجزیے کے ذریعے علت و معلول، کاز ایفیکٹ کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وجہ کیا ہے کہ 2 گھنٹہ بہت زور کی بارش ہوئی، اس لیے گلیوں میں پانی بھر گیا، تو یہاں پر کاز جو ہے وہ ہے بارش کا ہونا، اور اثر جو ہے وہ ہے گلیوں میں پانی بھرنا۔ مقداری تحقیق کی مثال کو آئیے اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جب محکمہ موسمیات یہ پیشی گوئی کرتا ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ ایسے ہی نہیں کر دیتا ہے، بلکہ اس کو کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ڈیٹا ہوتے ہیں۔ تو پیشین گوئی سے پہلے وہ سائنسی ڈیٹا جیسے درجہ حرارت، ہوا کی نمی، درجہ حرارت، ہوا کی نمی یا رطوبت اور بادلوں کی حرکات کا تجزیہ کرتا ہے، اور جب یہ تجزیہ کر لیتا ہے تب کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ بارش کی پیشین گوئی شماریاتی ماڈلز پر مبنی ہوتی ہے، اور اس میں انسانی جذبات یا رائے شامل نہیں ہوتی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آج لگ رہا ہے، میرا دل آج کہہ رہا ہے کہ بارش ہوگی۔ بارش ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ اگر کسی کا دل یہ کہتا رہے تو یہ بات سائنسی طریقے سے ثابت نہیں کی جا سکتی ہے۔ مگر جب یہی باتیں محکمہ موسمیات یا کوئی شخص مختلف ڈیٹا کے تجزیے جیسے درجہ حرارت، ہوا کی رطوبت اور بادلوں کی حرکات کا تجزیہ کر کے یہ بات کہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ بات 90% یا اس سے بھی زیادہ صحیح ثابت یا اس کے صحیح ثابت ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ آئیے مقداری تحقیق کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک استاد یہ جاننا چاہتا ہے کہ طلبہ کی حاضری اور ان کے امتحانی نمبروں میں کیا تعلق ہے۔ وہ پچھلے سال کے طلبہ کے حاضری کے ریکارڈ اور امتحانی نمبروں کا شماریاتی تجزیہ کرے گا، اور اگر ڈیٹا سے معلوم ہو کہ زیادہ حاضری والے طلبہ کے نمبر زیادہ ہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ حاضری تعلیمی کامیابی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو دونوں مثالیں ابھی دی گئی، دونوں مثالوں پر مقدار کی بات کی گئی، ڈیٹا کی بات کی گئی کہ کس طرح سے جب ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا، ہوا کی رطوبت کا اندازہ لگایا گیا، تو وہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں ہمارے پاس مقدار کی صورت میں آئے۔ اسی طرح سے جو حاضری کے ریکارڈ کو چیک کیا گیا، نمبروں کا تجزیہ کیا گیا، تو یہ ڈیٹا کی شکل میں، مقدار کی شکل میں ہمارے پاس تھے۔ تو اس طرح سے یہ مقداری تحقیق کی مثال ہوئی۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں مقداری تحقیق کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تحقیق معروضی، قابل پیمائش اور قابل تکرار ہونی چاہیے۔ مقداری تحقیق میں سائنسی اور مقداری طریقے اپنائے جاتے ہیں، جیسے سروے، معیاری ٹیسٹ، تجربات وغیرہ۔ مقداری تحقیق میں ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے کا طریقہ۔ ڈیٹا اکٹھا کرنا، مقداری ڈیٹا جیسے امتحانی نتائج، سروے کے جوابات اور اعداد و شمار پر مبنی رپورٹس۔ ڈیٹا کے تجزیے کی اگر بات کی جائے تو اس میں شماریاتی طریقہ اپنایا جاتا ہے، جیسے اوسط یعنی مین، معیاری انحراف، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، رجعتی تجزیہ، ریگریشن انالیسس وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک تحقیق جس میں طلبہ کی کارکردگی پر تدریسی طریقے کے اثرات کو جانچنے کے لیے پری اور پوسٹ ٹیسٹ کا استعمال کیا جائے۔ پری ٹیسٹ میں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تحقیق کے انعقاد سے پہلے طلبہ کا ڈیٹا لے لیا جاتا ہے کہ ان کی معلومات کی سطح کیا ہے اور وہ کتنا جانتے ہیں، اور یہ ڈیٹا عددی شکل میں ہوتا ہے، نیومیریکل شکل میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرونشنز دیے جاتے ہیں، اور انٹرونشن کے بعد پھر پوسٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب یہ ڈیٹا بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کا تجزیہ کر کے
کسی نتیجے پر محقق پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی بات کہتا ہے کہ اس انٹرونشن کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ دونوں میں عددی نمبروں کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مقداری تحقیق میں ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں مقداری تحقیق کے فوائد پر۔ مقداری تحقیق کے نتائج عین مطابق اور عام کیے جانے کے قابل ہوتے ہیں، چونکہ اس میں جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، جو نتیجے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو وہ عدد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اعداد و شمار کو ہمیشہ جنرلائز کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کے نتائج کو کبھی بھی کٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہم نے جو نتائج لیے ہیں وہ اعداد و شمار پر لیے ہیں۔ چونکہ اس کا تعلق انسانی جذبات اور رویوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعداد و شمار پر ہوتا ہے، اور اعداد و شمار ایسے ہی نہیں لیے جاتے ہیں، بلکہ تجزیہ کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح سے مقداری تحقیق کا یہ فائدہ ہے کہ مقداری تحقیق کے نتائج عین مطابق اور عام کیے جانے یعنی تعمیم کے، جنرلائزیشن کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مفروضات کی جانچ کے لیے مؤثر اور تجرباتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مقداری تحقیق بڑے پیمانے پر مطالعات کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ مقداری تحقیق کی حدود کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مقداری تحقیق انسانی رویوں، تجربات اور سیاق و سباق کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی، پیچیدہ مظاہر کا تجزیہ کرنے میں محدود ہوتا ہے۔ طے شدہ متغیرات پر انحصار تحقیق کی دریافت کی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ مقداری تحقیق کی حدود ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں معیاری تحقیق کو کہ معیاری تحقیق کیا ہے اور کس طرح سے اس میں امور کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے مقداری تحقیق کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشریحی نقطۂ نظر یہ تصور کرتا ہے کہ حقیقت معروضی نہیں بلکہ سبجیکٹیو ہے، موضوعی ہے، جو افراد کے تجربات، مشاہدات اور سماجی تعاملات کے ذریعے تشکیل پاتی ہے۔ تعمیریت پسندی اس نظریے کے مطابق افراد اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے اپنی منفرد حقیقت تشکیل دیتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں کن مقاصد کو ملحوظ خاطر رکھ کے معیاری تحقیق کی جاتی ہے۔ تو افراد کے خیالات، احساسات، تجربات اور سماجی و ثقافتی سیاق کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے معیاری تحقیق میں۔ اسی طرح سے پیچیدہ اور اہم چیزوں یا امور کی تفہیم کے لیے معیاری تحقیق منعقد کی جاتی ہے۔ چونکہ انسانی تجربات کو ڈیٹا کی شکل میں لانا ممکن نہیں، اس وجہ سے انسانی تجربات اور اس کی تشریح معیاری تحقیق کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے معیاری تحقیق کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مقداری نتائج پر روشنی ڈالی جائے، کیوں اور کیسے کوئی معاملہ وقوع پذیر ہوا، اس پر غور کیا جائے۔ معیاری تحقیق کی مثال، ایک محقق یہ جاننا چاہتا ہے کہ اساتذہ کلاس روم میں دباؤ یا تناؤ کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ وہ کئی اساتذہ کے انٹرویوز اور مشاہدات کا تجزیہ کرے گا تاکہ ان کے تجربات اور جذبات کو سمجھے۔ جب تک محقق اساتذہ کے انٹرویوز اور مشاہدات کا تجزیہ نہیں کرے گا، تب تک وہ ان کے تجربات اور جذبات کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا کہ اس معاملے میں آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی شخص برابر نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے۔ تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ ہر استاد کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے اور تحقیق اس فرد کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ تو اس بات کے لیے، اس امر کے لیے معیاری تحقیق سب سے بہتر ہوتی ہے۔ معیاری تحقیق کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے برانڈز اور میڈیا کس طرح سے لوگوں کو خاص طرز کا لباس پہننے پر
مجبور کرتے ہیں۔ میڈیا، اشتہارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تاثر دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس برانڈز جوتے نہیں ہیں تو آپ اسٹائلش نہیں ہیں، اور آج دنیا میں ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ لوگ برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، برانڈ کے دیوانے ہوتے ہیں، اور کمپنیاں برانڈ کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں۔ یہ تحقیق صرف فیشن کے رجحان کو نہیں بیان کرتی بلکہ معاشرتی دباؤ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ فیشن کا رجحان ہے کہ اس کا آج کل چال چلن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس چال چلن کے پیچھے انسان ذہنی طور سے، معاشرتی طور سے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تحقیق ایک ساتھ دونوں باتوں کو ظاہر کرتی ہے اور لوگوں کو اس سے آزاد کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب معیاری تحقیق کی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ معیاری تحقیق سیاق پر مبنی، لچکدار، نن اسٹینڈرڈائز ہوتی ہے۔ تحقیق میں متنی اور بصری ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آبزرویشن میں شامل ہیں، کچھ لوگ انٹرویو میں محو ہیں، کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو معیاری تحقیق متنی اور بصری ڈیٹا مشاہدات، انٹرویوز اور فوکس گروپ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقوں پر اگر نظر ڈالیں تو ڈیٹا اکٹھا کرنا یعنی کن طریقوں سے ہم ڈیٹا اکٹھا کریں، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں میں انٹرویوز، مشاہدات، ویڈیوز اور تصاویر شامل ہیں۔ ڈیٹا کے تجزیہ میں موضوعاتی تجزیہ اور بیانیہ تجزیہ شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہائی اسکول کے طلباء پر کیے گئے انٹرویوز کے ذریعے ہم جماعتوں کے دباؤ اور سماجی مسائل کو سمجھنا، یہ موضوعاتی اور بیانی تجزیہ کی مثال ہے۔ معیاری تحقیق کی خصوصیات: روبرو انٹرویو، کیس اسٹڈی، ریکارڈ کا رکھنا، مشاہدے کا عمل، ایتھنوگرافک، فوکس گروپ، یہ سب معیاری گروپ کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں معیاری تحقیق کے فوائد پر۔ معیاری تحقیق ایک گہرا سیاق فراہم کرتی ہے، بصیرت فراہم کرتی ہے، انسانی رویے اور تجربات کی پیچیدگیوں کو بہتر طور پر واضح کرتی ہے۔ تحقیق کے دوران نئی معلومات نئے علوم، نئے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر معیاری تحقیق کے حدود کی بات کریں تو معیاری تحقیق نتائج کو عمومی طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ معیاری تحقیق جو کی جاتی ہے وہ کسی ایک خاص فوکس گروپ پر مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے نتائج کی تعمیم ممکن نہیں۔ اسی طرح سے اس میں محقق کے تعصب اور ذاتی تشریح کے امکانات ہوتے ہیں۔ تحقیق زیادہ وقت طلب اور مہنگی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کب کس طریقہ کار کا استعمال کیا جانا زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر مقداری تحقیق کے حوالے سے بات کی جائے تو مقداری تحقیق میں کون کون سے طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں اسے آپ ملاحظہ کریں۔ مقداری تحقیق معروضی پیمائش کو ترجیح دیتی ہے۔ تعمیم کا مقصد اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کے نتائج کو عام کیا جا سکے۔ مقداری تحقیق میں مفروضے کی جانچ کی جاتی ہے۔ مقداری تحقیق شماریاتی آلات کا استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح سے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں معیاری تحقیق پر۔ معیاری تحقیق پیچیدہ رجحان کی وضاحت پیش کرتی ہے۔ اس میں موضوعیت اور متن پر زور دیا جاتا ہے۔ معیاری تحقیق لچک پر زور دیتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں چھوٹے نمونے شامل کیے جاتے ہیں۔ معیاری تحقیق میں محقق کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کب کس طرح سے کون سے طریقہ کار کا استعمال کیا جائے۔ آئیے اب معیاری اور مقداری دونوں تحقیق کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ مقصد کے اعتبار سے اگر دیکھیں
تو مقداری تحقیق کا مقصد ڈیٹا کی مقدار درست کرنے اور نتائج کی تعمیم کے لیے ہوتا ہے، جبکہ معیاری تحقیق کا مقصد مسائل و معاملات کی معیاری تفہیم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نمونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مقداری تحقیق بڑا اور نمائندہ نمونہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا جو سمپل سائز ہوتا ہے اس کی جسامت بڑی اور زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو نمونہ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ لیکن اگر معیاری تحقیق کو دیکھا جائے تو اس کے برعکس اس میں نمونے کا سائز کم اور چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا جو نمونہ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتا ہے۔ ڈیٹا کلیکشن کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق منظم ہوتی ہے، جبکہ معیاری تحقیق غیر منظم۔ اسی طرح سے ڈیٹا کے تجزیے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق میں شماریاتی طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، شماریاتی ٹیکنیک کا استعمال کر کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جبکہ معیاری تحقیق میں غیر شماریاتی تجزیہ یا تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق حتمی طریقہ کار کی تجویز کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہوتی ہے کہ ہم اس میں ایک دم اچھے طریقے سے کسی حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں، جبکہ معیاری تحقیق ابتدائی اور بنیادی معلومات فراہم کرتی ہے۔ ان دونوں تحقیق کو سمجھنے کے لیے آپ ان باتوں کو، ان جملوں کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف معیاری تحقیق ہے اور دوسری طرف مقداری۔ وہ 6 فٹ لمبا ہے، یہ مقدار بتا رہا ہے کہ 6 فٹ لمبا ہے۔ وہ لمبا ہے تو کسی شخص کی لمبے ہونے یا لمبائی بتائی جا رہی ہے تو یہ ایک معیار ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ انم دن میں 4 بار کھاتی ہے تو 4 کہیں نہ کہیں عدد کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ایک مقدار ہوئی، اور اگر ہم کہیں انم دن بھر کھاتی رہتی ہے تو یہ ایک کوالٹی بتا رہی ہے۔ اسی طرح سے استاد کی پسندیدگی کی شرح 80% ہے، یہ مقدار کی مثال ہوئی، مقداری تحقیق کی مثال ہوئی، اور استاد کو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں، یہ معیاری تحقیق کی مثال ہوئی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کسی کے حوالے سے یہ بات کہیں کہ وہ ہر مہینے 20,000 بچاتی ہے تو 20 عدد کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ بہت پیسہ بچانے والی ہے تو یہ ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے 90% بچے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ 90 ایک مقدار بتائی جا رہی ہے تو یہ مقداری تحقیق کی مثال ہے۔ اور اسی طرح سے بہت زیادہ بچے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہیں، اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ بات کہی جائے کہ عنایا 10 کلو کی ہے، یعنی عنایا کا وزن 10 کلو ہے، تو کہیں نہ کہیں 10 مقدار کو ظاہر کرتا ہے تو یہ مقداری تحقیق کی مثال ہوئی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عنایا پتلی دبلی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ معیاری تحقیق کی مثال ہوگی۔ ناظرین، مجھے پوری امید ہے کہ اب آپ یہاں پر معیاری اور مقداری تحقیق کے فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں مخلوط تحقیق کی، یعنی مکس میتھڈ کی۔ مخلوط تحقیق عملیت پسندی نظریے کے تحت کام کرتا ہے، تو یہ حقیقی دنیا کے مسائل کے عملی حل پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ علم کو اعلی کار اور سیاق پر منحصر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مکس میتھڈ یعنی مخلوط، تو یہ دونوں کے درمیان ایک توازن کو قائم کرتے ہوئے یہ تحقیق آگے بڑھتی ہے۔ مثلاً کوالٹیٹیو ریسرچ، اس میں فلیکسیبلٹی ان اپروچ، ڈیپتھ آف انسائٹ، اس طریقے کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اور مقداری تحقیق سے اس کے اسٹرکچرڈ میتھڈولوجی اور بریڈتھ آف دی ڈیٹا کا انتخاب کر کے یا طریقے کو اپنا کر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یہی دونوں کا ساتھ ساتھ لے کر چلنا مخلوط تحقیق کہلاتا ہے۔ ناظرین، مخلوط تحقیق کے مقاصد پر آئیے اب نظر ڈالتے ہیں۔ مخصوص تعلیمی مسائل کو گہرائی سے سمجھتے ہوئے ان کو حل کرنا، اور تحقیق میں دونوں طریقوں یعنی مقداری اور معیاری دونوں طریقوں کے
امور کو یکجا کر تعلیمی عمل کو بہتر بنانا مخلوط تحقیق کے مقاصد میں شامل ہے۔ مخلوط تحقیق کی مثال کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آن لائن اور روایتی کلاس روم کی مؤثریت کا موازنہ کرنا ہو تو محقق یہ جاننا چاہتا ہے کہ آن لائن تعلیم اور روایتی کلاس روم کے اکتساب کی مؤثریت میں کیا فرق ہے۔ مقداری تحقیق کا جب اس میں استعمال کیا جائے گا تو شماریاتی ڈیٹا یعنی محقق 200 طلبہ کے امتحانی نمبروں کا موازنہ کرے گا، 100 آن لائن طلبہ اور 100 روایتی کلاس روم کے طلبہ یعنی آف لائن۔ تو یہ طریقہ جو ہوا مقداری ہوا۔ اگر آن لائن طلبہ کے نمبر کم یا زیادہ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طریقوں میں فرق ہے۔ اسی طرح سے معیاری تحقیق اس طرح سے اس میں استعمال کی جائے گی کہ انٹرویوز اور تجربات یعنی طلبہ اور اساتذہ کے انٹرویوز اور مشاہدے کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ کون سا طریقہ زیادہ سہولت بخش، دلچسپ اور مؤثر ہے۔ کچھ طلبہ کہیں گے کہ آن لائن کلاسز زیادہ آرام دہ ہیں، جبکہ کچھ کہیں گے کہ کلاس روم میں استاد کے ساتھ اکتساب بہتر ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے مقداری تحقیق کا جو طریقہ اپنایا، وہاں پر طلبہ کا ہم نے ڈیٹا لیا، امتحانی نمبروں کا ہم نے موازنہ کیا، اور دونوں طلبہ کا ایک آن لائن طلبہ بھی شامل تھے اور آف لائن طلبہ بھی، اور پھر اس کے بعد جو معیاری تحقیق کے طریقے کو ہم نے شامل کیا تو یہاں پر انٹرویوز اور تجربات شامل کیے گئے، اور آن لائن اور آف لائن دونوں کے بارے میں طلبہ سے رائے لی گئی، اور دونوں میں الگ الگ طریقے کے آراء ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہ جو دونوں الگ الگ کی رائے ہمارے پاس آئی، ان دونوں کو ملا کر تجزیہ کر کے کسی ایک نتیجے پر جب ہم پہنچیں گے تو یہی مخلوط تحقیق کی مثال ہوگی۔ مخلوط تحقیق کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حتمی نتیجہ صرف نمبروں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ طلبہ کے تجربات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ دونوں طریقوں کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سمجھ کر ایک جامع نتیجہ اخذ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فائنڈنگز کو پیش کیا جائے گا۔ مخلوط تحقیق کی خصوصیات پر اب نظر ڈالتے ہیں تو یہ مقداری اور معیاری طریقوں کو یکجا کرتی ہے، تحقیقی مسائل کی جامع تفہیم فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مخلوط تحقیق میں ڈیٹا اکٹھا کرنے، تجزیہ کرنے کے طریقے۔ کیسے اس میں ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے؟ عددی اور متنی ڈیٹا مثلا سروے اور انٹرویو دونوں شامل ہوں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی۔ انٹیگریٹڈ تجزیہ، مثلثی تجزیے میں ایک ہی تحقیق کے لیے مختلف ذرائع یا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ٹرائنگولیشن ترتیب وار یا کنکریٹ طریقے، تاکہ زیادہ معتبر اور متوازن نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ مثلا نئے نصاب کے اثرات کو جانچنے کے لیے طلبہ کے ٹیسٹ اسکور اور اساتذہ کے انٹرویو کا تجزیہ کرنا یہ مخلوط تحقیق کی مثال ہوگی، اور ہم یہاں پر دونوں کو انٹیگریٹ بھی کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ کا اسکور مقدار کو ظاہر کر رہا ہے اور اساتذہ کے انٹرویو معیار کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر ان دونوں کو انٹیگریٹ کر کے جب ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو یہی انٹیگریٹڈ تجزیہ کہلائے گا کہ ہم نے ہر چہار جانب سے، ہر طریقے سے معیار اور مقدار دونوں کا خیال رکھتے ہوئے نتیجہ حاصل کیا۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں مخلوط تحقیق کے فوائد اور حدود پر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مخلوط تحقیق کے فوائد کی۔ یہ پیچیدہ مسائل کا حل فراہم کرتی ہے، وسیع اور گہری تفہیم فراہم کرتی ہے، نتائج موزونیت اور معتبر ہوتے ہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ رویوں کو جانچنا، رجحان کو دیکھنا یا آراء کا تجزیہ کرنا کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کسی کے ذہن کو سمجھنا، کسی کے بات کو سمجھنا، کسی کے نظریے کو سمجھنا، یہ سب کہیں نہ کہیں بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے مخلوط تحقیق ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر حدود کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا بہت زیادہ وقت اس میں صرف ہو جاتا ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس تحقیق میں زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت کی قلت ہے یا پھر ہم اس کام کو کرنے میں ماہر نہیں ہیں کہ ڈیٹا کا تجزیہ کیسے کریں یا پھر ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیسے کریں، معیاری ڈیٹا کا تجزیہ کیسے کریں اور دونوں کے نتائج کو کیسے ایک ساتھ ملا کر یا ایک ساتھ دونوں کے نتائج کا انضمام کر کے نتیجہ اخذ کرنے کے لائق اگر ہم نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا کہ ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچیں۔ اس لیے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس لیے زیادہ وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر غور کیا جائے تو اس کے حدود میں وقت کی ضرورت یعنی زیادہ وقت کا لگنا، زیادہ وسائل کی ضرورت کا ہونا اور زیادہ مہارت کا ہونا شامل ہے۔ ناظرین، آئیے اب تینوں پیراڈائم کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مقداری، معیاری اور مخلوط تحقیق کا ایک ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ باعتبار فلسفہ اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق مثبتیت اور پوسٹ پازیٹیوزم پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ معیاری تحقیق تعمیر پسندی پر مرکوز ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مخلوط تحقیق فلسفہ عملیت پر عمل کرتی ہے۔ فوکس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق نمبر اور معروضیت پر فوکس کرتی ہے، یعنی اس میں اعداد و شمار پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر معیاری تحقیق کی بات کریں تو معیاری تحقیق معنی اور موضوعیت پر مبنی ہوتی ہے، اس میں رویے اور رجحان وغیرہ کو جاننے اور دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مخلوط تحقیق کی اگر بات کریں تو یہ دونوں کا مرکب ہوتی ہے، اعداد اور معنی دونوں سے نتائج حاصل کرتی ہے اور دونوں پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ڈیٹا کلیکشن کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق میں اسٹرکچرڈ طریقے سے ڈیٹا لیا جاتا ہے، جبکہ معیاری تحقیق میں ڈیٹا کو لینے کا طریقہ لچکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مخلوط تحقیق میں یہ دونوں طریقے شامل ہوتے ہیں۔ تجزیے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق کا تجزیہ شماریاتی تکنیک کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے، جبکہ معیاری تحقیق کا تجزیہ موضوعاتی طریقے سے کیا جاتا ہے، اور مخلوط تحقیق میں ان دونوں طریقوں کو مربوط کر دیا جاتا ہے۔ عمومی قابلیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مقداری تحقیق اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور معیاری کم درجے کی، جبکہ مخلوط تحقیق اعتدال پسند ہوتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب تعلیمی تحقیق میں پیراڈائم کے اطلاق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تعلیمی تحقیق میں مختلف تحقیقی پیراڈائمز کا انتخاب اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ محقق کس طرح کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہے اور اس کے مطالعے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تین بنیادی تحقیقی طریقے تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ پیراڈائم کو آپ ایک فریم ورک سمجھ سکتے ہیں، یا آپ ایک فریم ورک کہہ سکتے ہیں جو تین بنیادی تحقیقی طریقے تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 1 مقداری یعنی کوانٹیٹیو ریسرچ، نمبر 2 معیاری تحقیق یعنی کوالٹیٹیو ریسرچ، نمبر 3 مخلوط تحقیق یعنی مکس میتھڈ۔ ناظرین، اگر مقداری تحقیق کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ تحقیق شماریات اور عددی تجزیے پر مبنی ہوتی ہے اور معروضی نتائج فراہم کرتی ہے، جیسا کہ شروع کی مثالوں سے آپ نے سمجھا۔ مقداری تحقیق کے کیا اطلاقات ہیں اسے آپ ملاحظہ کریں۔ انٹرونشن کی تاثیر کا تجزیہ، کسی مخصوص تدریسی طریقہ کار یا نصاب کے اثرات جانچنے کے لیے مقداری تحقیق مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم مقداری تحقیق کرتے ہیں اگر ہم کو مداخلت اور تاثیر کا تجزیہ کرنا ہو۔ اسی طرح سے لرننگ آؤٹ کمز اور حصولیابی کے فرق کی پیمائش طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کا موازنہ کرنے کے لیے مقداری تحقیق استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے کہ مختلف تدریسی حکمت عملیوں کے اثرات کا جائزہ لینا،
اور یہ آپ سروے سے بھی کر سکتے ہیں، یا جو ہم نے مثال دی پری ٹیسٹ، انٹرونشن اور پوسٹ ٹیسٹ، اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان دونوں میں آپ کے پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ مقدار کی صورت میں آئے گا، تو اس لیے مقداری تحقیق کی جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں معیاری تحقیق کے اطلاق پر۔ معیاری تحقیق انفرادی تجربات، سماجی تعاملات اور تعلیمی سیاق کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا اطلاق ان طریقوں سے ہوتا ہے جو آپ کی اسکرین پر ظاہر ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ کے تجربات کا تجزیہ، اس تحقیق کے ذریعے تعلیمی ماحول، تدریسی تجربات اور اکتسابی مشکلات کو تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تعلیمی ماحول کیسا ہے اور کیسے تعلیمی ماحول میں کن تعلیمی حالات میں طلبہ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں اور کون سے حالات میں ان کی لرننگ متاثر ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کا مطالعہ یا ان تمام باتوں کا تجزیہ ہم معیاری تحقیق کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کلاس روم کی حرکیات اور ثقافتی عوامل کا مطالعہ، تعلیمی ماحول میں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان تعلقات اور سماجی عوامل کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے معیاری تحقیق مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب مخلوط تحقیق کے اطلاق پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ تحقیق معیاری اور مقداری دونوں طریقوں کو یکجا کرتی ہے تاکہ تحقیق کے نتائج زیادہ جامع اور متوازن ہوں۔ اس کا اطلاق ان پہلوؤں پر ہوتا ہے: جامع پروگراموں کی تشخیص، کسی تعلیمی پالیسی یا نصاب کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے مقداری اور معیاری ڈیٹا کا امتزاج مفید ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے آن لائن اور آف لائن تعلیم کے حوالے سے مثال پیش کی۔ اسی طرح سے تعلیمی پالیسی کے تجزیے اور ترقی کے روح سے اگر دیکھیں تو تعلیمی اصلاحات یا پالیسی سازی کے عمل میں مخلوط تحقیق کی مدد سے بہتر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد اب ذہن یہاں پر آتا ہے کہ ہماری تحقیق کے لیے کون سا پیراڈائم زیادہ مناسب ہوگا، کون سے پیراڈائم کا انتخاب کرتے ہوئے ہم اپنی تحقیق کریں۔ تو آئیے ان باتوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ درست تحقیقی پیراڈائم کا انتخاب کس طرح سے اور کیسے کیا جائے۔ تحقیقی طریقہ کار کے انتخاب میں کچھ عوامل کو نظر میں رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، مثلاً تحقیقی سوالات اور مقاصد کو۔ اگر تحقیق کا مقصد تعلیمی کارکردگی کو عددی طور پر ماپنا ہے تو مقداری تحقیق سب سے زیادہ مناسب اور موزوں ہوگی۔ غور کیجیے کہ اگر تحقیق کا مقصد تعلیمی کارکردگی یعنی پرفارمنس کو عددی طور پر ماپنا ہے تو اس کے لیے کوانٹیٹیو تحقیق سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہوگی۔ لیکن اگر تحقیق کا مقصد طلبہ کے تجربات اور اکتسابی عمل کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ تجربات کا تعلق یا تجربات کو ہم عدد میں نہیں لا سکتے ہیں یا عدد میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو مناسب طریقہ ہوگا وہ معیاری تحقیق ہوگی۔ اگر تحقیق میں دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہے یعنی مقداری اور معیاری دونوں، تو مخلوط طریقہ اپنانا سب سے زیادہ سود مند اور نفع بخش ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرے عوامل کی اگر بات کریں، دوسرے عنصر کی بات کریں تو تحقیق کیے جانے والے مظاہر کی نوعیت، فینامنا کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تحقیق کا موضوع اکتسابی نتائج، تدریسی حکمت عملیوں یا تعلیمی مداخلتوں کی پیمائش ہے تو ایسی صورت میں مقداری تحقیق سب سے زیادہ مناسب اور موزوں ہوگی۔ اگر تحقیق کا مقصد طلبہ کے رویوں، تجربات اور تأثرات کو سمجھنا ہے تو معیاری تحقیق بہتر اور مناسب ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ہم نے جو دوسری بات جانی وہ یہ ہے کہ تحقیق کیے جانے والے فینامنا کی نوعیت کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، تیسرا نقطہ ہے دستیاب وسائل اور وقت۔
کہ ہمارے پاس کون کون سے وسائل دستیاب ہیں اور ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے ہم تحقیق کے پیراڈائم کا اگر انتخاب کرتے ہیں تو ہم بہتر تحقیقی پیراڈائم منتخب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے غور کرتے ہیں کہ مقداری تحقیق میں ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے شماریاتی مہارت اور سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر شماریاتی مہارت ہے اور جو اس کے جو سافٹ ویئرس ہیں، خاص طور سے SPSS وغیرہ، ان کا آپ صحیح سے استعمال کرنا جانتے ہیں یا کہیں اور طریقے سے کسی اور سے بھی آپ کرا سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے مقداری تحقیق آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے معیاری تحقیق میں مشاہدات، انٹرویوز اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو ایسی صورت میں معیاری تحقیق مناسب نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ تمام باتوں کا، تمام مشاہدات و انٹرویوز کا باریک بینی، گہرائی و گہرائی سے تجزیہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، تو پھر معیاری تحقیق کا انتخاب بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مخلوط تحقیق میں دونوں طریقوں کے امتزاج کے لیے اضافی وسائل، مہارت اور وقت درکار ہوتی ہے۔ جیسا کہ مقداری تحقیق میں یہ بات بتائی گئی کہ شماریاتی مہارت کا ہونا لازمی ہے اور جو اس کے دوسرے سافٹ ویئرس ہیں اس کا استعمال بھی ہمیں آنا چاہیے اگر وہ آپ کو نہیں آتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس وقت کی قلت ہے کہ آپ تجزیہ کرنے کے لیے وقت نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر مخلوط تحقیق آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہوگی۔ لیکن آپ شماریاتی تکنیک میں مہارت رکھتے ہیں، سافٹ ویئر کے استعمال سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور جو معیاری ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کا آپ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ساتھ تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہے، تو پھر آپ مخلوط تحقیق اچھے طریقے سے ببانگ دہل کیجیے۔ چوتھا نقطہ ہے اس میں محقق کا فلسفیانہ نقطہ نظر۔ اگر محقق حقیقت کو معروضی اور قابل پیمائش تصور کرتا ہے تو وہ مقداری تحقیق کو ترجیح دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر محقق حقیقت کو موضوعی اور سماجی طور پر تعمیر شدہ سمجھتا ہے تو وہ معیاری تحقیق کو ترجیح دے گا۔ اگر محقق دونوں نظریات کو یکجا کرنا چاہے تو مخلوط تحقیق کر سکتا ہے۔ عام نقصانات سے بچاؤ اور ان کی تدابیر۔ ہر تحقیقی طریقے میں کچھ ممکنہ کمزوریاں ہوتی ہیں جن سے بچنے کے لیے محقق کو محتاط رہنا بے حد ضروری ہے۔ مقداری تحقیق کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو صرف عددی اعداد و شمار پر انحصار کرنا اور سیاق و سباق کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔ اگر ایک اسکول میں طلباء کے نمبر کم آ رہے ہیں اور تحقیق میں صرف امتحانی نتائج کا تجزیہ کیا جائے لیکن تعلیمی ماحول یا اساتذہ کے تدریسی طریقوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو تحقیق نامکمل ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم تحقیق کریں تو صرف عددی اعداد و شمار پر انحصار نہ کریں بلکہ سیاق و سباق کو بھی سمجھ کر تحقیق کرنے کی کوشش کریں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ معیاری تحقیق کے حوالے سے اگر بات کریں تو ڈیٹا کے تجزیے اور تشریح میں سختی نہ برتنا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم معیاری تحقیق کرتے ہیں اور ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہم تھوڑا سا فارمل ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا لچیلاپن ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ چلو کچھ تو ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن یقین جانیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں یا پھر ڈیٹا کے تجزیے کے وقت اگر آپ اچھے طریقے سے تمام باتوں کو، تمام امور کو باریک بینی سے نہیں دیکھتے ہیں، کسی بھی ایک پہلو کو اگر آپ مس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی تحقیق اچھی نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر کسی اسکول کے اساتذہ سے انٹرویو لیا جائے لیکن ان کے جوابات کو سائنسی طریقے سے ترتیب اور تجزیہ کیے بغیر نتیجہ نکال لیا جائے تو تحقیق کی درستگی متاثر ہوگی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ کسی ایک پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا محقق کے ذہن میں جو بات چلتی رہتی ہے، اگر جواب دینے والا جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے وہی جواب دے دیتا ہے تو محقق خوش ہو جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نتیجہ نکال لیتا ہے۔ لیکن ایک محقق کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا اس کے پاس آ رہا ہے اس کا بہت ہی باریک بینی سے تجزیہ کرنا چاہیے، اور تجزیے کے بعد ہی، اور وہ تجزیہ سائنسی امور پر مبنی ہونا چاہیے اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں تو اس طریقے کو اپنا کر ہم جو نقصانات ہیں اس کا تدارک کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں مخلوط تحقیق کے نقصانات سے بچاؤ کی تدابیر پر۔ مقداری اور معیاری ڈیٹا کا صحیح امتزاج نہ کرنا۔ اگر آپ معیاری ڈیٹا کا صحیح امتزاج کرتے ہیں، صحیح طریقے سے انٹیگریٹ کرتے ہیں تو مخلوط تحقیق کے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے۔ مثلا اگر ایک تعلیمی تحقیق میں طلباء کے ٹیسٹ اسکورز کوانٹیٹیو ڈیٹا اور ان کے تجرباتی بیانات جو کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا اکٹھے کیے جائیں لیکن دونوں کو مربوط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو تحقیق ادھوری رہ سکتی ہے۔ اس لیے جب آپ مخلوط تحقیق اپنائیں تو یہاں پر دونوں طریقے کے یعنی ٹیسٹ اسکورز اور تجرباتی بیان دونوں کو ایک ساتھ اچھے طریقے سے ملا کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں تو اس طرح سے آپ اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، ریسرچ پیراڈائم کے عنوان کے تحت ہم نے جانا کہ تحقیق کی 3 اقسام ہیں یا تحقیق کے 3 پیراڈائم ہیں: مقداری، معیاری اور مخلوط طریقے۔ تحقیقی پیراڈائم تحقیق کے طریقہ کار اور تجزیے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مقداری تحقیق معروضیت، عددی تجزیے اور شماریاتی تکنیک پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معیاری تحقیق انسانی تجربات، سماجی تعاملات اور سیاق پر مرکوز ہوتی ہے، جبکہ مخلوط تحقیق مقداری اور معیاری دونوں طریقوں کو یکجا کر کے جامع نتائج فراہم کرتی ہے۔ تحقیق کا صحیح طریقہ کار تحقیق کے مقاصد، دستیاب وسائل، وقت اور محقق کے فلسفیانہ نقطہ نظر پر منحصر ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے ہم نے تعلیم میں تحقیقی پیراڈائم، مقداری، معیاری اور مخلوط طریقہ کار، ان کی خصوصیات اور ان کو الگ الگ کر کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کون سا پیراڈائم کس وقت، کون سے طریقہ کار کس وقت سب سے زیادہ مناسب اور موزوں ہوں گے، کس طریقے کی تحقیق میں کون سا طریقہ کار سب سے زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، آداب۔